بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں مختلف مسائل ہیں اور ان تمام مسئلوں میں کسی نہ کسی کو اختلاف ضرور ہے۔ گھر میں مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بیوی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ روزانہ گھروں کے مسائل میں اختلاف ہے۔ بیٹے کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، ابا کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ نکاح کا مسئلہ آ گیا، بیٹا کہہ رہا ہے میں یہاں نکاح کروں گا، باپ منع کر رہا ہے تم یہاں نکاح نہ کرو۔ کسی دکان کا مسئلہ آ گیا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں خریدنا ہے، باپ کہہ رہا ہے اس کو خریدنا ہے۔ کسی چیز کو خریدنے کا مسئلہ آ گیا، بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، شوہر کہہ رہا ہے اسی کو خرید لو۔ دنیا بھر کے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، گھر سے لے کر باہر کی سوسائٹی تک اور مکان سے لے کر حکومت کی سطح تک اختلاف ہیں اور یہ اختلاف رہیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ مسلم مسئلہ ہے جس میں ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، یہود ہو یا اور کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ ناستک، دہریہ، خدا کا باغی نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ یہ ایک یقینی مسئلہ ہے کہ موت آنی ہے۔ کوئی جوانی میں بھی مرتا ہے، کوئی بچپنے میں بھی مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں بھی مرتا ہے، عورت بھی مر رہی ہے، مرد بھی مر رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں۔ موت ایک یقینی چیز ہے۔ دنیا میں موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے کسی کو بھاگنا نہیں، موت سے کسی کا بچاؤ نہیں، موت سے کسی کو فرار نہیں ہو سکتا ہے۔ موت ایک یقینی چیز ہے۔ یہ کانوں کے تار جو ابھی خوب سن رہے ہیں، یہ آنکھیں جو ابھی خوب دیکھ رہی ہے، یہ زبان جو بہت بول رہی ہے، یہ دل جو خوب دھڑک رہا ہے، یہ ہاتھ جو بہت حرکت کر رہے ہیں، یہ پاؤں جو بہت دوڑ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پاؤں پر سناٹا، ہاتھوں پر سناٹا، زبان پہ سناٹا، کانوں کے سننے کے تار ٹوٹ جائیں گے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے گی اور سارے مسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس کو لاش کہہ دیا جائے گا۔ لاش کا معنی لاش ہے، عربی میں اس کو لاش کہا جاتا ہے، یعنی اب کوئی چیز نہ رہا۔ اس سے متعلق کل کو یوں کہہ رہے تھے کہ یہ جا رہا ہے، اس سے متعلق آج یوں کہیں گے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس سے متعلق کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوڑ رہا ہے، اس سے متعلق آج ہم یہ کہیں گے اس کی لاش جا رہی ہے۔ کل کو یہ اپنے پاؤں پہ دوڑ رہا تھا، آج کسی کے سہارے پر چل رہا ہے اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر کے یہ جا رہا ہے۔ وہ بیوی جو کبھی اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی، آج اجنبیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جا رہی ہے۔ یہ ایک موت کی حقیقت ہے، اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ذرا سا سننا کم ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کو بتاؤ، شاید میل آ گیا ہو، شاید پردے میں نقصان ہو گیا ہو، چاہے سوراخ ہو گیا ہو، ممکن ہے کوئی اور مسئلہ کان کا ہو گیا ہو، ڈاکٹر سے بتائیے، دورے دورے جا رہے ہیں۔ جو کان ذرا سا سننا کم کر دیتا ہے اس پر ڈاکٹر پہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر پہ ڈاکٹر دورے جا رہے ہیں۔ جب یہ کان بالکل ہی سننا بند کر دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ یہ آنکھیں جو اس وقت بہت دیکھ رہی ہے، اگر اچانک اس کا دیکھنا کم ہو جائے، اس میں موتی آ جائے، اس میں جھامر آ جائے، اس میں پانی آ جائے، اس میں رگیں سوکھنے لگے، بھائی جلدی سے ڈاکٹر سے بتاؤ۔ سورت میں نہیں مل رہا ہے، بمبئی چلے جاؤ، وہاں نہیں مل رہا ہے، مدراس میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں مل رہا ہے، ارے کیوبا میں بہت بڑی آنکھ کی ہاسپٹل ہے وہاں چلے جاؤ۔ یہ دورہ جا رہا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ جب اللہ بالکل بند کر دے گا تو کیا حال ہوگا؟ وہ زبان جو خوب چل رہی ہے، کینچی کی طرح بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، اگر اس میں ذرا سا بولنا کم ہو جائے
تھوڑی سی لکنت آ جائے تو یہ انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، وقات ہاسپٹل میں دوڑ رہا ہے، معاویر میں دوڑ رہا ہے، فلاں جگہ دوڑ رہا ہے، کہیں لکوا تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، یہ دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ جب اس زبان کو بالکل خاموش کر دے گا تو کیا ہمارا حشر ہوگا؟ وہ پاؤں جو ابھی دوڑ رہے ہیں، اگر اچانک تھوڑا سا درد شروع ہو جائے، کھینچاؤ شروع ہو جائے، تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس دوڑتے ہیں، اور ادھر ادھر کے وعیدوں کے پاس نہ معلوم کہاں کہاں ہم دوڑتے ہیں۔ جب اللہ اس کے چلنے کی قوت کو بالکل ختم کر دے گا، اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا؟ حقیقت حال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موت کا وہ جھٹکا جو انسان کو لگنے والا ہے، جو انسان کو لگنے والا ہے، وہ بڑا خطرناک اور بڑا خطرناک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں اللہ نے نفس کا لفظ استعمال کیا۔ آپ چونکہ عربی گرامر سے واقف نہیں، اس لیے آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں مسائل ہوا کرتے ہیں۔ نفس جو ہے نا، یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا یہ مذکر لفظ ہے، لیکن اس لفظ کا مؤنث لفظ کوئی نہیں آتا۔ نفس جو ہے یہ میل پر بھی بولا جاتا ہے اور فیمیل پر بھی بولا جاتا ہے، اس کے فیمیل کے لیے کوئی اور لفظ نہیں آتا۔ نفسن کا لفظ عورت پر بھی بولا جاتا ہے، نفسن کا لفظ مرد پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ بچے پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ برے پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ انسان پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ جانور پر بھی بولا جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، یعنی عورت ہو، مرد ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو اور جانور ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں میں ایک معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ماں بہت رو رہی تھی، بے چین تھی، اللہ کے حبیب سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اکلوتا بیٹا، میرا بچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا آس کوئی نہیں، میرا سہارا کوئی نہیں، میری زندگی کی مدد کوئی نہیں، یہ چلا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا اگر ظہور ہو جائے اس جگہ پر، آپ کی نبوت کا اگر ظہور ہو جائے اس جگہ پر، تو میں اکیلی تو ایمان لائی ہوں، اصل میں لوگ میرے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، وہ مجھے تانا دے رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمان ہوئی اس لیے تیرا بچہ مر گیا۔ میرے قبیلے والے، میرے رشتہ دار اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تو مسلمان ہوئی اس لیے تیرا بچہ مر گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبوت کو بدنام کرنا نہیں چاہتی، میں اسلام کو بدنام کرنا نہیں چاہتی، یا رسول اللہ ایمان کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قم باذن اللہ، جنازے میں پڑا ہوا بچہ بیٹھ گیا، دنیا نے دیکھ لیا، اسلام کا تانا تو ختم ہی ہو گیا، لیکن مزید پورے قبیلے کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے مجھے وہ سارے معجزات دیے گئے جو پہلے نبیوں کو دیے گئے۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک مرتبہ ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت آئی اللہ کے حبیب سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری، مرگی جانتے ہیں نا، انسان جو ہے پھیپھڑا جس کو ہم کہتے ہیں، پھیپھڑے کی بیماری، انسان اچانک تناؤ آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتی ہے منہ پر، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، پھیپھڑے کی بیماری ہے، اور میں عورت ذات ہوں، کبھی چلتے چلتے مجھے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، میں گر جاتی ہوں، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو صبر نہیں کرے گی، اللہ تجھے جنت الفردوس عطا کرے گی، تو صبر کر لے تیری بیماری پر، خدا تجھے جنت الفردوس دیں گے۔ پر اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، ٹھیک ہے اللہ مجھے جنت دے دے۔ فرمایا لیکن یا رسول اللہ اتنی دعا تو کم سے کم کر دیجئے، اتنی دعا تو کر دیجئے کہ جب میں گر جاؤں راستے میں کہیں پر تو میرا چہرہ کھلنے نہ پائے اجنبیوں کے سامنے۔
اتنی دعا تو آپ کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے یہ دعا کر دی۔ اس عورت کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی راستے میں یہ مسئلہ مجھے پیش بھی آیا، لیکن الحمدللہ میرا چہرہ دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کھلا۔ یہ بھی معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال اللہ کے حبیب کے ہاتھوں وہ تمام معجزات ظاہر ہوئے جو اگلے نبیوں کو دیا۔ بلکہ ایک بات میں نے کل بھی حضرات علماء کے اندر کہی، میرے مدرسے کے اندر میں نے کہا اللہ کی دو صفت ہے، صفت علیم و صفت خبیر۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، باخبر ہے۔ اللہ کی صفت علم اور اللہ کی صفت خبر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فائدہ اٹھایا دنیا میں کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ اللہ کے علم سے، اللہ کے علیم ہونے سے، اللہ کے باخبر ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فائدہ اٹھایا اتنا کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، یعنی آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سارا علم مجھ کو دیا گیا، اور مجھ سے لے کر قیامت تک کا پورا علم بھی اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الاولین والآخرین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں کبھی کبھار۔ حضرت عیسیٰ کا تو یہ قائمی معجزہ تھا، قبرستان سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ اس قبر میں بہت پرانی قبر ہے، ذرا کہو نا اس کو زندہ کرو، ہم دیکھنا چاہتے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا فاصلہ۔ فرمایا میں نوح کا بیٹا سام ہوں۔ فرمایا اچھا، کہا قیامت قائم ہو گئی؟ اس نے نکلتے ہی پوچھا، کہا نہیں۔ کہا اچھا تو نے موت کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے، روایتوں میں یہ لفظ موجود ہے، فرمایا کہ جس وقت میری موت کے موقع پر مجھے جو جھٹکا لگا تھا، ہزاروں تلوار کے جھٹکے حیثیت نہیں رکھتے جو موت کا جھٹکا تھا، اور ہزاروں سال آج ہو گئے لیکن وہ موت کی کرواہٹ میرے منہ سے نہیں گئی۔ اس موت سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس موت سے سامنا کرنے والا نہ ہو۔